جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، کبھی احمد آباد تو کبھی ممبئی کے چکر کاٹ رہے ہو؟ کیا کوئی بڑا بزنس ہاتھ آ گیا یا اور کچھ دال میں کالا ہے؟ بھائی، بلی کے خواب میں چچڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو تو ہر کام میں ایسا ہی نظر آئے گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہماری سرکار اور سپریم کورٹ کے ججوں کو تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد بھی کبھی شاہ بانو تو کبھی سلح مدگل کے نام سے کامن سیول کورٹ کے دورے پڑتے ہیں تو باولی باولی باتیں کرنے لگتے ہیں؟ ذرا منہ سنبھال کر بات کرو۔ آخر سپریم کورٹ کے ججوں نے کون سی غلط بات کہی دی ہے؟ ان کا کہنا صحیح تو ہے، ملک کے تمام مذاہب اور فرقوں کا ایک ہی کوڈ ہو چکا ہے، تو پھر مسلمان اپنی الگ الگ ڈگڈگی کیوں بجاتے رہتے ہیں؟ ہر کام میں مسلمانوں کو مخالفت کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ زمین پر رہنا ہے اور باتیں آسمانی شریعت کی کرتے ہیں۔ 1955 میں شاردا بل کے ذریعے مسٹر جواہر لال نہرو نے ہندو کوڈ بل میں بڑے پیمانے پر اصلاحی ترمیم کی تو تمام ہندو نے اسے بڑی خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اس بل کی وجہ سے ہندو میرے ایک وراثت، تولیت، لیپالک اور کفالت وغیرہ کے قانونی کامن کوڈ کی حیثیت سے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کی کتابوں میں بنی روایتیں ہندو قانون کی جگہ لے لی ہے۔ ہندو کے ساتھ سکھوں، بدھوں اور جنہوں نے بھی قومی بھائی چارہ، اتحاد و یکجہتی کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کر دیا، لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ آئین پورے ہندوستان کے لیے اکثر سول کوڈ کی وکالت کرتا ہے۔ جب ملک کے 80% سے زیادہ باشندوں کو ایک قانون کے دائرے میں لیا جا چکا ہے تو اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا کہ ہندوستان کے تمام شہروں کے لیے یونیفارم کوڈ وضع کرنے کے کام میں مزید تاخیر کی جائے۔ بھائی، آپ تو فاضل ججوں کے بھی استاد معلوم ہوتے ہیں۔ ججوں کی دلیلیں ظاہر میں بڑی خوشنما اور وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں عملاً ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی سکھ، بودھ اور جین ہی نہیں بلکہ خود ہندو دھرم کے نام لیوا مختلف قبائل بھی ہندو میرج ایکٹ وغیرہ کو نہیں مانتے اور اپنی قبائلی رسم و رواج کے مطابق ہی نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کر سنیے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے پیش کردہ ہندو بل کو بھی رد کر دیا گیا تھا اور 1956 کی اور 1952 کی الیکشن میں بی جے پی کے پہلے ایڈریشن بھارتی جن سنگھ نے ہندو کوڈ بل کے خلاف زبردست ہنگامہ برپا کیا تھا۔ وہ بی جے پی آج سیانی بلی ہو کر اس کی تائید کرنے نکل پڑی۔ بودھ، جین اور سکھ اپنے کو ہندو مذہب سے الگ شمار کرتے ہیں۔ وہ بار بار اپنے اجلاس میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم برہمن وادی ہندو سنسکریتی کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 80% کا بہانہ جس کی حقیقت آپ نے سن لی، مسلمانوں کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ جج ہو کر آئین کے بنیادی حقوق کی دفعہ 25 کو نظر انداز کرنا، جس میں ہندوستان کے ہر باشندے کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، پھر تو کل سپریم کورٹ مسلمانوں کو 80% ہندوؤں کی پیروی میں ان کے طریقہ عبادات، رہن سہن، تہذیب و کلچر قبول کرنے پر بھی مجبور کر کے ہندو کرن کی لہر میں شامل کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور 1956 کے جس ہندو کوڈ کی فاضل جج صاحب دہائی دے رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی سابق اٹارنی جنرل مسٹر سولی سیراب جی کے الفاظ میں دھیان سے سنیے کہ ان کے قوانین کے ذریعے ہندوؤں کے روایتی قانون کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ ہندوؤں کی پرسنل لا اور بنیادی اہم باتوں کو ان کے قوانین کا ضروری حصہ بنا دیا ہے، جس کی بہت سی مثالیں ہندو سیکشن ایکٹ، ولایت ایکٹ اور لیپالک ایکٹ میں موجود ہے۔
اسی طرح دستور کی ترمیمی دفعہ 371A میں کہا گیا ہے کہ ناگالینڈ میں ناگاؤں کے درمیان جو مذہبی، سماج، رواج اور روایتی قانون ہے، پارلیمنٹ ان کے بارے میں کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ ہمارے پاس اس کے بھی دلائل ہے کہ ہندو کوڈ کو بچانے کے لیے دستور کی دفعات اور سیکولر قانون میں بہت سی استثنائی اور ترمیمی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلم پرسنل اللہ میں انسانی حقوق خاص کر کے عورتوں کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے۔ 1400 سال پرانے قانون جن میں اس زمانے کے احوال کی تو رعایت کی گئی ہو، لیکن وہ آج کی ترقی یافتہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کیسے عمل میں لائے جا سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ وہ ہندوستان کے دوسرے باشندوں کے آزادی کے آڑے آتے ہو، ملک کے سیکولر اور جمہوری نظام اور متحدہ قومیت کے نظریے کے بھی خلاف ہو، تو پھر ایسے قانون کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ بنانے میں کیا حرج ہے، خاص کر کے جب یہ مسئلہ ملک کے باشندوں کے آزادی کے بھی خلاف ہو؟ آپ کے وہ کرم فرمایا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ علاؤالدین کا جادوئی چراغ یا علی بابا کا سمسم دروازہ کھل جانے والا کوئی جادوئی منتر ہے جس کے نافذ کرتے ہی ہندوستان میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی اور ملک کے بنیادی مسائل بجلی، پانی، اسپتال اور سڑکوں وغیرہ کی تکلیف دور ہو جائیں گی؟ اسی کے ساتھ ہی رشوت کی عمومی بلا، بدنامی، بیکاری، اقتصادی بدحالی، جہیز کی بنیاد پر سینکڑوں نئی نویلی دلہنوں کو جلانا، بینکوں اور حوالوں کے روز بروز اربوں روپے کے فراڈ وغیرہ سب مسائل فوراً حل ہو جائیں گے تو وہ بیچارے شیخ چلی کی خوابی دنیا میں جی رہے ہیں۔ سول کوڈ اگر مسائل کا حل ہوتا تو یورپ کو 2 بڑی جنگیں نہ لڑنی پڑتی جن میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مقالہ نگار کے مطابق 6 کروڑ تھی۔ جن ملکوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی ان کا کوڈ ایک ہی تھا، بلکہ دونوں کا مذہب بھی عیسائی اور فرقہ بھی ایک ہی تھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت کے دستور نے ہر صوبے و اسٹیٹ کو اپنی جغرافی اور کلچری ماحول کو سامنے رکھ کر الگ قانون بنانے کا اختیار دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی ملک کے تمام صوبوں کے قانون آپس میں اتنے مختلف ہیں کہ جتنے کہ 2 ملک کے قانون ہوتے ہیں، پھر بھی بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک عورتوں کے ساتھ انصاف کی بات ہے تو خود سپریم کورٹ اور سیکولر قانون میں بھی عورتوں کے ساتھ حق تلفی ہی ہو رہی ہے۔ زمینداری ایکٹ میں لڑکے کی موجودگی میں ماں، بیوہ عورت اور لڑکی کا حق ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ہندو وراثت ایکٹ میں بہن کو حصہ ملنے کے شرائط بہت سخت ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں علیحدگی کے قانون بھی اتنے پیچیدہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہندو عورت اپنی سماج میں کثرت سے ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہی نینا تنور ہتیا کانڈ جیسے کیسز بھی کثرت سے ہوتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ ہندو کوڈ بل کے قانون وراثت میں عورتوں کی حق تلفی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے تو رہنمائے اصول کی دفعہ 44 کے تحت حکومت کو ہدایتیں دی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی فیصلہ تو نہیں دیا۔ آپ کے مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء والوں نے ایسا ہنگامہ برپایا کہ مسلمان خطرے میں ہے اور اسلام ہندوستان سے رخصت ہو رہا ہے۔ خواہ مخواہ اس مسئلے کو زندہ کر کے فرقوں پرستوں کو ایک اور موقع دے دیا۔ بھائی، آپ کے فاضل ججوں نے بنیادی اصول کی دفعہ 25 کی خلاف ورزی کر کے آئین بھارت کی توہین کی۔ اسی طرح آرٹیکل 145 کے مطابق کسی مقدمے کا فیصلہ سماعت کرنے والے ججوں کی کثرت رائے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور سلہ مدگل کیس کی تنقیح میں دونوں ججوں نے اختلاف رائے کیا، لہٰذا آرٹیکل 145 کے تحت کسی کا فیصلہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ نیز آرٹیکل 37 کی بھی مخالفت کی ہے، جس میں مذکور ہے کہ رہنما اصول کی یہ دفعات سپریم کورٹ کے ذریعے قابل نفاذ نہیں ہوں گی۔ پھر بھی سپریم کورٹ نے دفعہ 44 کی ہدایات کا نصاف کا حکم دے کر آئین کے بنیادی رہنما دونوں اصولوں کی دھجیاں بکھیر دی تو ہمارے علماء کرام سچے وفادار ہندوستانی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس کی مخالفت ضرور کریں گے۔ رہنما اصول میں ہے کہ 14 سال کی عمر تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دی جائے۔ اسی طرح بابری مسجد کی شہادت کے وقت رہنما اصول آرٹیکل 49 کی بھی خلاف ورزی ہو رہی تھی،
جس میں تمام قدیم عمارتوں کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض بتایا گیا ہے، لیکن فاضل ججوں نے کوئی ہدایت نامہ جاری نہیں کیا۔ اس وقت ان کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسی طرح کوڑ کے 40 لاکھ مریض گزشتہ کئی سال سے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دینے کے باوجود اپنے جائز حقوق وصول کرنے میں ناکام رہے۔ اسی طرح اونچی ذات والے لوگوں کی طرف سے نیچی ذات والے لوگوں کی عورتوں کو ننگا کر کے گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ فحش اور بلو فلموں نے نوجوان نسلوں کے اخلاق کا دیوالیہ نکال دیا ہے، لیکن 4 ارب روپے کی سالانہ آمدنی کے نشے میں دوردرشن کو دور کی ہی دنیا نظر آتی ہے، اندرونی ملک کی خبر نہیں۔ یہ سب ملک کے بنیادی اور ضروری مسائل ہیں جنہوں نے ملک کی چولی ہلا کر اس کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، لیکن ہمارے فاضل ججوں کا یہ سب نظر نہیں آتا، بلکہ ان کے اس قسم کے فیصلے کو فرقہ وارایت کو ہوا دیتے رہے۔ ضرور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوتا ہوں کہ مسلم پرسنل اللہ میں ادنا ترمیم کو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے، ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ، صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔